حسن، حکومت پاکستان یہ کرپٹو کونسل انہوں نے اناؤنس کر دی. لوگوں کی اس کے اوپر جو تنقید میں دیکھ رہا تھا ڈیفرنٹ اکانومسٹ ہیں پاکستان کے جو لکھتے ہیں اخبارات کے لیے، آپریٹ پیجز کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے تھوڑا سا مزید تشریح کرنی چاہیے، لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. جس طرح کل چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ کوئی خلا میں ہے، اس کے اندر کوئی بیٹنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا مطلب اس کو اس طرح عیاں نہیں کر سکی جیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہاں اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو. اس حوالے سے لوگوں کو یعنی اول تو بہت سے لوگوں کو ہمارے پاکستان میں تو کرپٹو کا پتہ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن ایک ضرور ایک مخصوص جو ہے وہ آپ کی آبادی ہے جس کی دنیا ہی ہے، ایک ایسی پاپولیشن نہیں آبادی لیکن ہے نا، وہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں اور وہ آج سے نہیں، وہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کرپٹو جو بٹ کوائن ہے، میں اس کی بات کروں گا تو بٹ کوائن جو ہے، مجھے پہلی مرتبہ ہم سنا تھا میں نے کو 2006 کے ٹائم پہ، 7 کے ٹائم پر. اس ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے، لیکن آہستہ 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 آپ دیکھیں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. لوگ اب فیس بک کے اوپر لوگ اس حوالے سے یا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے لیکچرز دے رہے ہیں اور کئی لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں اور پیڈ لیکچرز ہوتے ہیں، کئی فری آف کاسٹ ہیں، کئی سبسکرپشن لے کر جو ہے اس کام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کی اگر کونسل بنے گی تو پھر وہ اینالسٹ بھی کر سکتی ہے کہ کون اس کام کو، اس ٹریڈنگ کو سیکھ سکتا ہے، ایک ریگولرائز ہو سکتا ہے طریقہ کار سے. اور یہ ایک عام آدمی جس کے پاس یہ نالج نہیں ہے وہ اس سے متعلق نالج بھی حاصل کر سکے گا. لیکن اگر اسٹیٹ نے اس کی اونرشپ دی تو پھر یہ ایک ایسا ان ٹیپڈ سیکٹر ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے اس میں لوگ کاروبار یقینی طور پر کریں گے. اور جس طرح خاقان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس کو لانے کے لیے بالکل صحیح، اٹس اے ویری ویری فاسٹ ٹریک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو ضوابط ہیں اس کے کو بھی آپ پھر بیٹ کر سکیں گے جب اگر حکومت کی اس کے اوپر اونرشپ ہوگی. تو چودھری غلام حسین صاحب، پہلے دن سے آپ، میں دوبارہ سے دہراؤں گا، آئی واز امپریسڈ پہلے دن جب آپ نے کرپٹو کے حوالے سے بات کی تھی. اور مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرپٹو کے حوالے سے، تو براہ راست آپ سوال ہی پوچھ رہے ہیں، تبصرہ تو ہم نے آپ کو سن لیا ہوا ہے. خاقان نجیب صاحب، بات یہ ہے کہ اس کا جو کرپٹو کا یا بٹ کوائن جو ہے وہ یہ $1.25 کا ایک، تو وہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ جو ہے یا یہ بلیک منی جو ہے یا یہ لوٹ مار کا پیسہ جو ہے اس کو ادھر سے ادھر کرنے میں یہ استعمال ہوگی. تو اس کا کوئی آپ کے پاس سیف گارڈ ہے یا یہ اب ایک نیا ہم نے ان کو ہتھیار دے دیا ہے جو ڈاکہ اور چوری پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، مطلب اس کو ریگولیشن کے اندر اس کو دیکھنا پڑے گا. نجیب بھائی، تو یہ بات درست ہے، رائٹ؟ تو اس کو سمجھیے، بلاک چین کیا ہے؟ یہ ایک سیکیور شیئرڈ ڈیجیٹل لیجر ہے جو ہر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے، بٹ اٹس آؤٹ سائڈ دا پرویو آف اے گورنمنٹ. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل منی ہے جو بلاک چین کو ہی یوز کرتا ہے اور یہ بینکس کے بغیر یوز کرتا ہے. خاور صاحب، لیٹ می ریپیٹ، یہ تھرو بینکس نہیں جاتا. سو جو چوئی صاحب کے خیالات ہیں یہ درست ہیں. ڈیجیٹل ایسٹس کیا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی اون کرتے ہیں کرپٹو کرنسیز. اور بٹ کوائن کیا ہے؟ یہ پہلا ڈیجیٹل منی ہے جو بلاک چین پہ چلتا ہے اور میں اور خاور صاحب وداؤٹ اے بینک آپس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور موو کر سکتے ہیں آر ایسٹ بیس. سو یہ بات بالکل درست ہے. سو اس کے سیف گارڈز کیا ہوں گے، سیکیور، اور کس طرح اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا، یہ ابھی دنیا بھی ڈھونڈ رہی ہے. اور گورنمنٹس تو کیا ریگولیشن ہوگا، اور پاکستان کو بھی اس طرف چلنا ہے. فیٹف میں بہت کیئرفلی چلنا چاہیے. ہم پہلے بھی گرے بلیک لسٹ میں رہ چکے ہیں کیونکہ میں فلی انوالو تھا جب ہم 2015 میں اس سے نکال کے لائے. میں پیرس بھی جاتے تھے اور آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن، اور ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی ٹو کنونس. ہم نے 27 اپنے جو بینچ مارکس تھے پورے کیے، 1 درجن لاز تبدیل کیے، اس کے اوپر 6 ہمیں اے پی جی ایشیا پیسیفک گروپ نے ایک نیا میٹرکس دیا. سو وی ہیو ٹو ٹریڈ دس ویری کیئرفلی. بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں گے نہیں، اور کمپنیز آئیں اپنے کمپیوٹرز لگائیں یہاں کمپیوٹنگ کریں، ضرور کریں. پر ان کو اگر پریفریبل بجلی 2000 میگا واٹ کی بات ہوئی ہے، میں اس پہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہوں. تو یہ بات آپ کی درست ہے. ہم آج سے یہ اخذ کریں کہ اس پہ کلیئرٹی چاہیے. اگر وہ 5 سینٹ کی بجلی ہوگی کیونکہ دنیا میں مل رہی ہے، تو ہم کیسے پریفریبل بجلی
سیریسلی دیں گے، کیونکہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹس نہیں، چاہے وہ آئی پی پیز کو 17% ریٹرن دے رہے ہوں، ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے. سو ہم نے بالکل آگے بڑھنا ہے، بٹ تحقیق، ریسرچ، پالیسی بالکل صحیح ہے، جس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہو. چوہدری صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، تو آپ بجٹ کی طرف بڑھیں. کرپٹو کے اوپر کافی ہم نے بات کر لی ہے، نجیب صاحب سے تھوڑا جو ہے ان کے وقت سے فائدہ. جی جی جملہ کہہ دیں چوہدری صاحب. نہیں، السلواڈور تو واحد ملک ہے جس نے اس کو اون کیا ہے. وہ چھوٹا سا ملک ہے. ساری دنیا جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اس نعمت سے کیوں محروم ہے؟ نجیب بھائی کوئک ریسپانس. جی کیونکہ یہ ایک ایوالونگ جسے کہیں گے نئی ویب 3.0 ہے، کہ ایک اوپن ویب ہے. سو ابھی تک لوگ اس کو جس کو کہیں گے ریگولیٹری فریم ورک کو بنا ہی رہے ہیں اور سمجھ ہی رہے ہیں. کئی ملک آگے چلے گئے ہیں، آف کورس امریکہ بیکاز اتھارٹیز بھی اس وقت اس کو پش کر رہی ہیں تو آگے ہے، بٹ باقی ملک تو سلو کیچ اپ میں ہیں. بالکل صحیح. آپ کو کوئی کامنٹ ایک بات کرنا چاہوں گا. جب ہم چھوٹے تھے تو گاڑی آٹومیٹک گاڑی آتی تھی نا، تو آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی، تو کہتے ہیں نہیں گاڑی نہیں خریدنی، یہ آٹومیٹک ہے. پھر جب ہوا یہ کہ بعد میں وقت آیا تو ہائیبرڈ گاڑی آئیں، کہتے ہیں نہیں ہائیبرڈ گاڑی نہیں لینی، ہائیبرڈ گاڑی جو ہے نا یہ خراب ہوئی تو ٹھیک ہوتی، بیٹری ہے اس میں، پیٹرول بھی پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. پھر الیکٹرک جب آئی تو ابھی تک جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہائیبرڈ پر اب ہر بندہ مانگتا ہے ہائیبرڈ گاڑی چاہیے. اب الیکٹرک کی طرف ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو بیسکلی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. ڈیجیٹل کرنسی آنے والے دنوں میں یہی ہوگا. کیش جو ہے بہت سے ممالک میں جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. چائنا میں لوگ سنتے ہیں جی کہ آپ چائنا میں جائیں، آپ کرنسی دیں تو وہ بندہ ان کی لوکل کرنسی کو دیکھ کر نا وہ حیران ہوگا، آپ کی طرف دیکھے گا. یو کے میں، یو ایس اے میں چلے جائیں، بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ کیش ڈیل کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کارڈ کے ساتھ دور سے وائرلیس جو ہے وہ ٹیپ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اگر بڑی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ اپنا وہ کر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم معصوم لوگ ہیں نا، ہمیں ذرا آہستہ آہستہ چونا جلدی لگ جاتا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا، اور آپ کو بھی دنیا کے وقت کے ساتھ مل کے چلنا ہے، آپ نے بلینڈ ان ہونا ہے ود آل دا ریگولیشنز. خان صاحب آپ کا اور میرا ڈیلیگیشن چلا جائے السلواڈور. اچھا چلیں، آپ کو بھجواتے ہیں چوہدری صاحب کٹھے ہی.